आयत नंबर 135 निकाल लीजिए। 5वां पारा सूरह निसा आयत नंबर 135। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीना इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुक़रिज़ू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना ख़बीरा। तर्जुमा है इसका, ऐ ईमान वालों, इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, और अगरचे वो हो तुम्हारे अपने नफ्स के खिलाफ या वालिदैन या अकरबा, अगर वो हो गनी या फकीर, बस अल्लाह उनका ज्यादा खैरख्वाह है। बस तुम ख्वाहिश की पैरवी मत करो कि तुम इंसाफ ना करोगे, और अगर तुमने मुंह मोड़ा, पीठ फेरी या बातों को पलट दिया तो बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। यहाँ पर ईमान वालों को मुखातब किया जा रहा है। आपके सामने इससे पहले कई मर्तबा ये बात आ चुकी है कि जब अल्लाह ताला कुरान करीम में ए ईमान वालों कहकर पुकारता है तो उसके बाद या तो किसी काम का हुक्म दिया जाता है या किसी काम से रोका जाता है। तो यहाँ पर ईमान लाने के बाद अहकामात दिए जा रहे हैं। किस चीज के अहकामात दिए जा रहे हैं? ईमान के अमली मुतालबात क्या हैं, ईमान के अमली तकाजे क्या हैं, यानी ईमान हमसे क्या मुतालबा करता है, ईमान हमसे क्या तकाजा करता है, ईमान हमसे क्या चाहता है, एक मोमिनाना जिंदगी कैसी होना चाहिए, एक ईमान वाली जिंदगी कैसी होना चाहिए। इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें क्या करना है? कुनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, तुम्हें इंसाफ को बहुत कायम करने वाला बनना है, अल्लाह के लिए गवाह बनना है, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले। इसमें बहुत कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा इस पर हम गौर फिक्र कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कुनू क़व्वामीना बिल क़िस्त। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया है वो किस चीज पर जोर दिया है? अदल और इंसाफ पर जोर दिया है। इस्लाम अदल और इंसाफ को पसंद फरमाता है, अदल और इंसाफ का हुक्म देता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इंसाफ को कायम करने वाले बन जाओ। अभी आपके सामने इससे पहले जब शौहर और बीवी के ताल्लुक से कुछ तालीमात दी जा रही थी, कुछ अहकामात दिए जा रहे थे, तो वहां भी हमारे सामने ये बात आई थी कि तुम अगर एक से ज्यादा तुम्हारी बीवियां हो तो तुम अपनी बीवियों के दरमियान अदल करो। और इसके अलावा भी हमारे सामने ये बात आई थी कि अगर हमारी एक से ज्यादा औलाद हो तो औलाद के बीच में अदल इंसाफ करना चाहिए। या किसी भी चीज की हुकूमत हो हमारे हाथों में, चाहे घर की हुकूमत हो, चाहे किसी शहर की, बस्ती की, या किसी मुल्क की हुकूमत हो, तो अदल इंसाफ के तकाजे पूरे करना चाहिए, बेइंसाफी से बचना चाहिए। तो ये इस्लाम जो है अदल इंसाफ पर बहुत जोर देता है। हाँ, पढ़ा था ना हमने कि इस्लाम ने आने के बाद क्या किया कि जो जिन लोगों पर जुल्म हो रहे थे, ज्यादती हो रही थी, उन्हें इंसाफ दिलाया, औरतों को इंसाफ दिलाया, गुलामों को दिलाया, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्किनों को। जैसे जमाने जाहिलियत में होता था ना कि अगर कोई कमजोर है तो क्या होता था कि उसके साथ तो प्यार कर लो, ज्यादती कर लो। अगर वो गुलाम है, यतीम है, मिस्किन है, औरत है, तो क्या होता था कि बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती होती थी, उसके साथ नाइंसाफी होती थी। तो इस्लाम ने आकर इन तमाम चीजों को खत्म किया। और ये बात भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि
जमाना जाहिलियत आज फिर लौट आया है। जाहिलियत वाले तौर तरीके, जाहिलियत वाली रस्म रिवाज, जाहिलियत वाली जिंदगी आज फिर एक मर्तबा लौट कर आ गई है, एक जदीद शक्ल में, एक नई शक्ल में सामने आ गई है। ठीक है, तो आज फिर हम क्या है, दोबारा से फिर दौरे जाहिलियत में दाखिल हो चुके हैं। यानी ऐसा हमारे बीच में आज जो जाहिलियत पाई जा रही है वो कौन सी पाई जा रही है? आज हम पढ़े लिखे जाहिल हैं। पहले तो क्या होता था कि चलो ठीक है, इनके पास इल्म नहीं है, इनके पास रोशनी नहीं है इल्म की, है ना, इसलिए लोग जाहिलियत में हैं, अंधेरों में है, तारीकियों में है, इन्हें मालूम नहीं है। भट्टी वाला तो तो मैं बता ये रही थी कि आज जो हमारे बीच में आज जो जाहिलियत पाई जाती है वो पाई जाती है कि आज हम पढ़े लिखे जाहिल हैं। आज हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग किस तरह की बातें करते हैं? जाहिलियत की सी बातें करते हैं। तो अब हमारे बीच में आज फिर किस चीज की ज्यादती पाई जा रही है? नाइंसाफी हमारे बीच में बहुत पाई जा रही है ना, करप्शन हमारे बीच में बहुत पाया जा रहा है, जुल्म ज्यादती और हक तलफी हमारे बीच में बहुत पाई जा रही है। आज हम एक दूसरे के हुकूक मार रहे हैं, एक दूसरे के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं, हुकूक पर कब्जा कर रहे हैं, अपने हक पूरे पूरे ले रहे हैं, दूसरों का हक नहीं दे रहे हैं। तो बहुत हमारे बीच में बहुत नाइंसाफी हो रही है, बहुत कर रहे हैं हम में से हर कोई इसका शिकार। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है ये ईमान के खिलाफ अमल है। क्या? नाइंसाफी करना। ईमान के मुवाफिक अमल क्या है? अदल इंसाफ करना। तो अदल इंसाफ करना ये ईमान की अलामत है। अगर वाकई हम मोमिन है तो हमें अदल इंसाफ करना है, और अगर हमने नाइंसाफी की तो हम गोया कि हमारा ईमान रुखसत हो गया। हमें अपने ईमान के खैर मनाना चाहिए, हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि आया हम ईमान पर कायम है या नहीं है। तो बहरहाल कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, तमाम ईमान वालों को मुखातब किया जा रहा है कि तुम सब इंसाफ को बहुत बहुत कायम करने वाले बन जाओ। देखिए, आप इस पे गौर किया होगा आपने कि कव्वाम का लफ्ज आया है। एक तो होता है कायम, कायम करने वाला, और एक होता है कव्वाम। इसके अंदर क्या चीज पाई जा रही है? ताकि तो जोर पाया जा रहा है, मुबालगा पाया जा रहा है इसके अंदर। कव्वाम बहुत बहुत कायम करने वाला, बहुत ज्यादा कायम करने वाला। यानी इंसाफ और किस्त सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि बस आप कर लें, नहीं, बल्कि कव्वाम आपको कायम करना है और बहुत कायम करना है। अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ का हक अदा कर देना है आपको। तो ये मुबालगा, ये ज्यादती और ये ताकीद और जोर इसके अंदर पाया जा रहा है। इससे हमें अदल इंसाफ की अहमियत का अंदाजा हो रहा है कि अदल इंसाफ की हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में कितने ज्यादा अहमियत। जिसे मैंने अभी आपके सामने कहा कि अदल इंसाफ हमारी अपने जात के ताल्लुक से हो तो हम तो बहुत वावेला मचाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा चीख पुकार करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, और ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो अपना हक लेकर रहेंगे। अपनी जात के लिए हम बहुत लड़ते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि अगर किसी और पर जुल्म ज्यादती होती है, किसी और के साथ नाइंसाफी होती है, तो हम क्या कहते हैं? उस वक्त हम बेहिस हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मामला थोड़ी है, इसका मामला है, या खुद निपटे, हम तो किसी के झगड़े में नहीं पड़ रहे हैं। तो आज हमारे अंदर, जिस मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे अंदर एक और जो कमी आती जा रही है वो क्या है कि हमारे अंदर खुदगर्जी एक बहुत आ रही है। आज हम सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, आज हम मफाद परस्त होते जा रहे हैं।
جس میں اپنا فائدہ ہوتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا، کچھ بھی ہو اس کا فائدہ ہو نقصان ہو ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ خود غرضی ہمارے اندر بہت آ رہی ہے، ذاتی مفاد ہمارے اندر بہت آ رہا ہے، بے حسی ہمارے اندر بہت آ رہی ہے۔ آج ہم اپنے چاروں طرف ظلم کا دور دورہ دیکھ رہے ہیں ہم چاروں طرف ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے نا؟ ہم بے حس بنے ہوئے ہیں، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام اور قرآن اس بات سے منع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کا علم لے کر کھڑے ہو جاؤ، انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے علم بردار بن جاؤ۔ قرآن حکم دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ انصاف کے علم بردار بنو، صرف اپنی ذات کے لیے مت لڑو، صرف اپنے فائدے کے لیے مت لڑو، صرف اپنے غرض کے لیے مت لڑو، بلکہ آپ کو دنیا میں انصاف کو قائم کرنا ہے، آپ کو ہر جگہ انصاف قائم کرنا ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں ہو، چاہے آپ کسی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے، انصاف کا جھنڈا گاڑنا ہے، قائم کرنا ہے، نصب کرنا ہے آپ کو انصاف کا جھنڈا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی ہے نا کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سب بہت بہت انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، دنیا میں انصاف کا ڈنکا بجاؤ، دنیا میں انصاف کو پھیلا دو، دنیا سے ظلم و زیادتی، ناانصافی، کرپشن، ان تمام چیزوں کو ختم کرو، فتنہ اور فساد، ان تمام چیزوں کو ختم کرو اور انصاف کو قائم کرو۔ تو اب آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمیں انصاف کے لیے لڑنا ہے تو صرف اپنی ذات ہی کے لیے نہیں، بلکہ اپنے لیے بھی اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، بہن بھائیوں کے حق میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ آواز بلند کرنی ہے۔ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اسے انصاف دلانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی خبر گیری کریں، دیکھیں کہ کہاں کہاں کس کس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کس کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کس کس کو ہمیں حق دلانا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں سیرت رسول کی طرف پلٹنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذات کے لیے لڑے؟ کیا صرف اپنی ذات کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ کیا کبھی آپ نے اپنے ذات کے لیے غصہ کیا یا انتقام کیا، یا آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کو تکلیفیں دی گئیں، جتنا بھی آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تو کیا صرف اپنی ذات کے لیے لڑے تھے آپ؟ اسلام ہمیں صرف اپنے ذات کے لیے لڑنا نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام کس چیز پر زور دیتا ہے؟ اخوت پر، بھائی چارگی پر۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، حلف الفضول کے بارے میں۔ حلف الفضول کیا تھا؟ حلف کسے کہتے ہیں؟ قسم کھانے کو، معاہدہ کرنے کو، کمٹمنٹ کرنے کو، اور فضول فاضل لوگ، بڑے لوگ، یہ اردو کا فضول نہیں ہے، عربی کا فضول ہے، یہ یعنی بڑے بڑے لوگ، فضول، فاضل۔ تو کچھ لوگوں نے ایک کمٹمنٹ کیا تھا، ایک کمیٹی بنائی تھی، ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور کے حساب سے بنائی تھی، جس میں انہوں نے کیا پوائنٹ رکھے تھے؟ ان کے پوائنٹ کیا تھے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اگر کسی پر زیادتی ہوگی تو ہم اسے انصاف دلائیں گے، ہے نا؟ کمزوروں کے حق میں آواز اٹھائیں گے، ہم ظلم و زیادتی ہونے نہیں دیں گے، فتنہ اور فساد نہیں ہونے دیں گے، ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، کمزوروں کی آواز بلند کریں گے، ظالموں کا ہاتھ پکڑیں گے، ظالموں کو ظلم سے روکیں گے۔ یہ تمام پوائنٹ تھے، اور آپ کو معلوم ہے
इस हल्फ फजूल में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम उम्री में इसमें हिस्सा लिया था, इस तंजीम का हिस्सा बने थे, इस कमेटी की, इस ऑर्गेनाइजेशन के आप हिस्सा बने थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने के बाद तारीफ की थी हल्फुल फजूल की। इन अल्फाज में की थी तारीफ, आपने कहा था कि अगर आज भी कोई मुझे इस तरह के कमिटमेंट के लिए, इस तरह के मुआहिदे के लिए अगर आज भी कोई मुझे बुलाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे मुझे वो मुआहिदा सुर्ख सौ ऊँटों से भी ज्यादा महबूब है। इतनी ज्यादा आपने तारीफ की थी इस चीज की। तो किस चीज का मुआहिदा था वो? जुल्म और ज्यादती को रोकने के लिए, इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, नाइंसाफी को खत्म करने के लिए, मजलूमों और कमजोरों का साथ देने के लिए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज से पता चल रहा है कि इस सिलसिले में हमें काम करना चाहिए। जहां कहीं हम देखें कि हमारे बहन भाइयों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, तो हम क्या करें? उनके लिए लड़ें, उनके लिए आवाज उठाएं, उनको जुल्म से निजात दिलाएं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए घरेलू मामलात होते हैं, शौहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, या माँ बाप बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, या बच्चे माँ बाप पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, या भाई बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, या कोई आपस में रिश्तेदार होते हैं, चचा भतीजे, इस तरह के रिश्ते होते हैं, है ना। जुल्म ज्यादती हो रही है, किसी की जमीन हड़प कर ली, किसी की जायदाद पर कब्जा कर लिया, किसी का हक मान लिया, या कुछ और तरह के कुछ और हुकूक होते हैं, है ना। शौहर बीवी को नाम नफका नहीं दे रहा है, या मारपीट कर रहा है ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, घरेलू मामलात होते हैं। या कुछ मुल्की मामलात भी ऐसे होते हैं ना, जहाँ कोर्ट और कचहरी में ना, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं किसी फरीक के साथ ना। तो इन तमाम मामलात में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताउन करना चाहिए। लेकिन किसका साथ दें? जब हम देखें कि अगर कोई हक पर है, सच्चाई पर है, तो हम उसका साथ दें। हमें लग रहा है कि ये सच्चाई पर है, ये हक पर है, ये सही है, और इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हम क्या करें? उसके लिए आवाज उठाएं, उसके हक में, ठीक है, उसके लिए लड़े। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये इस चीज का हमें यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त। उसके बाद कहा जा रहा है कि शुहदा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। अब इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के लिए गवाही देने वाले? मिसाल के तौर पर कि हमने देखा कि किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, तो हम जाएं वहां पर, हम जाकर शहादत दें, गवाही दें कि हाँ इसके साथ ये गलत हुआ है, हाँ इसके साथ ऐसा हुआ था ना। क्योंकि असल में होता है क्या है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि आज हमारे बीच में जो सबसे ज्यादा जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है, कि हम खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। मालूम होता है कि इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन हम उसके हक में नहीं बोलते हैं। क्यों? हम क्या सोचते हैं कि हम क्यों किसी के मामले में पड़े हैं, है ना। ये उसका पर्सनल मैटर है, ये उसका अपना घरेलू मामला है, उसका निजी मामला है, ये जाती मामला है। और हम क्या होते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, खामोश रहते हैं। तो इस चीज से मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही दो, है ना। अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, जाकर गवाही दो कि हाँ क्या हुआ है, सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, बताओ जाकर। तो अगर कोई ऐनी शाहिद हो, ऐनी गवाह हो, किसी ने अपनी आंखों से देखा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? बयान करना चाहिए, जाकर बताना चाहिए, गवाही देना चाहिए उसे जाकर। तो गवाहों को चाहिए कि वो क्या करें? गवाही दें, गवाही को छुपाए नहीं। गवाही को छुपाने का बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, कि अगर किसी के पास शहादत है, गवाही है, तो वो उसको छुपाए नहीं, बयान करे उसे जाकर, लोगों के सामने लेकर आए। अक्सर क्या होता है कि लोगों के पास गवाही होती है, लोग ऐनी शाहिद होते हैं, लेकिन आकर बयान नहीं करते, जिससे क्या होता है कि और ज्यादा उसके ऊपर फिर जुल्म ज्यादती होने लगती है, और ज्यादा उसके साथ नाइंसाफी होने लगती है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? गवाही देना चाहिए जाकर, बताना चाहिए जाकर ना, कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए इसमें एक चीज और भी हो सकती है,
یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ تم سب اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ اسلام جو ہے انصاف کا دوسرا نام ہے کہ تم کیا کرو، اسلام کا بول بالا کرو، اسلام کو پھیلاؤ، شہداء للہ، اسلام کی گواہی دو لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے اگر ہم دیکھیں کہ اگر جو جتنے بھی ظلم و زیادتی ہے، فتنہ اور فساد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو وجہ ہے وہ باطل عقائد، باطل نظریات نا، جھوٹے عقائد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جھوٹے نظریات۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ تو اسلام کو پھیلانے سے، اسلام کے نشر و اشاعت کرنے سے، اسلام کی دعوت کو تبلیغ کرنے سے بہت ساری ظلم و زیادتی، بہت سی ناانصافی کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان پر بڑی ظلم و زیادتی بھی ہو رہی ہے، بڑی ناانصافی بھی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ ایسے میں جا کر اگر ہم ان کو اسلام کی تعلیمات سکھائیں، اگر ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں، تو انہیں معلوم ہوگا کہ واقعی اسلام نے تو انہیں بڑا حق دیا ہے، واقعی اسلام نے کیا کیا ہے، بہت حق دیے ہیں، کمزوروں کے حق میں بہت بات کی ہے۔ تو ہمیں اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے، اسلام کا علم لے کر اٹھنا ہے، اسلام کا علمبردار بننا ہے، ہمیں اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے، نشر و اشاعت کرنا ہے، شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اور کس لیے دینا ہے؟ صرف اللہ ہی، اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، رضا الہی کے لیے اس کام کو کرنا ہے کہ اسلام کا ڈنکا بجائیں، ہم اسلام کی دعوت پھیلائیں، ٹھیک ہے، اسلام کی تبلیغ کریں، تاکہ دنیا میں آج پھر انصاف قائم ہو سکے نا۔ آج دنیا سے جو عدل و انصاف رخصت ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا گیا ہے، اسلامی تعلیمات کو بالکل کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر آج پھر سے اسلامی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کیا جائے تو آج دنیا میں پھر عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنے کی نہ ایک ہی ذریعہ کہہ لیجیے، ایک ہی سورس کہہ لیجیے ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے دین اسلام، دین اسلام کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات۔ اگر اس کو دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو دنیا سے ظلم و زیادتی ختم ہو جائے، فتنہ اور فساد اور ناانصافی ختم ہو جائے، اور انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ معاملہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، یا والدین کے خلاف ہو، یا اقربا کے خلاف ہو۔ دیکھیے بات ابھی آپ کے سامنے یہ چل رہی تھی کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیجیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنیے، عدل و انصاف کا ساتھ بھی دیجیے ایک طریقے سے، یعنی جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں، اور جو ظلم کر رہا ہے نہ ظالم کو ظلم سے روکیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، اور مظلوموں اور کمزوروں کا ساتھ دیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے اصل میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے دبنا نہیں ہے، میں چاہے حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں، لیکن مجھے اپنے خلاف کیا کرنا ہے، اپنے حق میں تو آواز اٹھانا ہے مجھے۔ یا جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے کسی قریبی رشتے دار، جیسے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ، کہ اگر ماں باپ کے خلاف اگر ہمارے معاملہ ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو، ہم اپنے ماں باپ کا ساتھ دیں گے۔ یا جیسے ہم اپنی اولاد کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ حق پر ہو یا کیا ہو، حق پر نہ ہو، یا کسی بھی رشتے دار کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ چیز ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان کے موافق عمل تو یہ ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے معاملہ ہمارے خلاف پڑ رہا ہو،
ہماری ذات کے خلاف پڑ رہا ہو یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے کسی قریبی رشتے کے خلاف، لیکن حق کا ساتھ دینا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ عدل و انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کا ساتھ دینا ہے، عدل و انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کا ساتھ دینا ہے، عدل و انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے شوہر یا اپنی بیوی کا ساتھ دینا ہے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا دینا؟ حق کا ساتھ دینا، سچائی کا ساتھ دینا، جو حق پر ہو، جو سچائی پر ہو اس کا ساتھ دینا، یہ ہے عدل و انصاف، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کا عدل، یہ ہے اسلام کا قسط اور انصاف۔ یہ خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی جو کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ دوسرے مذاہب کا اگر ہم دیکھیں یا دوسرے کلچر میں دیکھیں، اچھا وہاں دوسرے کلچر کیا ہے، دوسرے لوگوں کا جو مالدار ہے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، جو بڑا ہے، حاکم ہے، سردار ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ آج کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے، مظلوموں کو اور زیادہ دبایا جا رہا ہے، غریبوں کو دبایا جا رہا ہے۔ امیر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انصاف کو خرید رہے ہیں پیسوں کے بل پر، رشوت کے بل پر، رشوت اور سود اور یہ کرپشن، یہ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہے نا، یہ جج لوگ، یہ منصف اور یہ نام نہادی منصف کہنا چاہیے ہے نا، یا قاضی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیسوں کے بل پر، طاقت کے بل پر انصاف کو بیچ رہے ہیں۔ ایمان کا سودا کر لیا لوگوں نے، ذرا سے فائدے کے خاطر، ذرا سے دنیا کے فائدے کے خاطر، سامنے پیسہ دیکھ کر ایمان رخصت ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ اور کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، اس کے حق میں بات کہہ دی۔ اور جو بیچارہ غریب تھا، کمزور تھا، مظلوم تھا، اس کو دبا دیا، اس کو کچل دیا، اس کا کوئی ساتھ نہیں، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی تعاون کرنے والا نہیں، وہ اپنے حق میں آواز بلند نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں یہ چیز بہت پائی جا رہی ہے۔ تو آج ہمیں پھر سے اسلامی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو پڑھنا ہوگا ہمیں، اور صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اور کس کی زندگی کو پڑھنا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، یعنی اپنے اسلاف کے واقعات کو پڑھیں ہم، جو عدل و انصاف کے لیے مشہور ہیں، جن کی زندگی، جن کا دوسرا نام عدل و انصاف ہے، ان کی زندگی کو پڑھیں ہم کہ کیسے انہوں نے عدل قائم کیا تھا، کیسے انہوں نے انصاف قائم کیا تھا۔ ان تمام لوگوں کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج ہمارے بیچ میں جو یہ بے حسی اور جو یہ خود غرضی آتی چلی جا رہی ہے، جو ہم مفاد پرست بنتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے اندر سے یہ خرابیاں رخصت ہوں، یہ برائیاں ہمارے اندر سے ختم ہوں، اور ایمانی تقاضے اور ایمانی مطالبات ہم پورے کرنے والے بنے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہم آگے کہا جا رہا ہے کہ مان لیجئے کہ اگر ہم کسی کا ساتھ اس وجہ سے دیں کہ یہ مالدار ہے، اس کا ہمیں ساتھ دینا ہے، یہ پیسہ والا ہے، یہ اس کا ساتھ دیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، پیسہ ملے گا ہمیں، یا پھر کیا، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ظالم ہو، لیکن مالدار کا ساتھ دینا، یا پھر کیا ہو، وہ فقیر ہو۔ اگر کوئی ناحق، یعنی اگر کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فقیر ہے، وہ غریب ہے، تو اب یہ سوچ کر ساتھ نہیں دینا ہے اس کا کہ چونکہ یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، نہ چاہے یہ حق پر ہو نہ ہو، مجھے تو اسی کا ساتھ دینا ہے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اصل چیز تو آپ کو کس چیز کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے، پھر چاہے وہ امیر ہو یا مالدار ہو، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ غریب ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، یہ دیکھیں کیا آیا یہ حق پر بھی ہے نہیں ہے،
یہ صحیح ہے نہیں ہے یہ درست نہیں ہے یہ. تو یہ چیز دیکھنا ہے ہم یہ سوچ کر ساتھ نہ دے کہ یہ بیچارہ کیا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اس کا ساتھ دے دیتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلاح اولا بہما، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان کا. آپ ان کے خیر خواہ مت بنیے. تو کیا ہے کہ دیکھیے اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والا بننا ہے ہمیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے. اس لیے نہیں کہ سامنے والا انسان خوش ہو جائے، یہ مالدار انسان یہ خوش ہو کر ہمیں کیا دے گا، انعام دے گا، ہمیں کچھ پیسہ دے گا، کچھ رشوت دے گا، کچھ مال ملے گا ہمیں. سامنے والے انسان کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، یا کسی غریب کو خوش کرنا مقصد نہ ہو کہ یہ انسان خوش ہو جائے گا، اس کے حق میں بات کریں ہم، چاہے یہ ناحق ہو لیکن ہمیں اس کا ساتھ دیں نا. نہیں، اصل چیز یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ مالدار ہے یا فقیر ہے نہ، ان کا معاملہ اللہ کو پر چھوڑیں کہ اللہ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یا اگر ضرورت مند ہیں، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، تو اللہ ان کو اپنے در سے دے گا. اللہ ان کا کیا کرے گا، ان پر مہربانی فرمائے گا. ہم زیادہ ان پر مہربان نہ بنیں، تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے آگے کہ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، تم خواہش کی پیروی مت کرو، اتباع مت کرو کہ تم عدل نہ کرو گے، انصاف نہ کرو. دیکھیے اصل میں انسان عدل سے، انصاف سے منہ کب موڑتا ہے، جب موڑتا ہے کہ جب اس کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جب وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. خواہشات جو ہوتی ہیں انسان کو وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں. خواہشات انسان کو دین کے تقاضے پورے کرنے نہیں دے رہی ہیں. خواہشات انسان کو اپنے فریب میں، اپنے دام میں اور اپنے چنگل میں اس طریقے سے پھنسا لیتی ہیں نہ، اس قدر انسان خواہشات میں الجھ جاتا ہے کہ پھر وہ عدل و انصاف سے دور ہو جاتا ہے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف کرنے والے بنے، عدل و انصاف کا ساتھ دینے والے بنے، عدل و انصاف دنیا میں قائم ہو جائے، تو ہمیں خواہشات کا گلا گھونٹنا ہوگا، خواہشات کے غلامی سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، خواہشات کو ہم اپنے اوپر غالب ہونے نہ دیں. دیکھیے اصل میں یہ دنیا کی بہت ساری جو رانائیاں ہیں یا خوبصورت ہے نا، یہ دنیا کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے نا. خواہشات کو ختم کریں، اگر ہم اپنی تمنائیں، آرزویں، امیدیں، اس سے پہلے بھی تمام باتیں آئی تھی نا، کہ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ہم اپنی منمانی کو ختم کر دیں، ہم تبھی ہم عدل و انصاف کو قائم کر سکتے ہیں. دیکھیے اصل میں ہم کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کب کرتے ہیں، نا انصافی کب کرتے ہیں، جب ہمیں اپنی کوئی خواہش پوری کرنا ہوتی ہے، جب ہمیں اپنی کوئی تمنا، کوئی آرزو پوری کرنا ہوتی ہے، جب ہمیں اپنے ارمان پورا کرنے ہوتے ہیں. تو اپنے ارمان پورا کرنے کی وجہ سے ہم دوسروں پر کتنے نا انصافی کر بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم چھوٹی سی مثال لے لیں کہ جہیز کی ایک مثال لے لیتے ہیں ہم، کہ جہیز ہے، اب یہ کیا ہے، یہ انسان کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، کہ اس کو ارمان کا بھی نام دے دیا گیا ہے نا، ایک خواہش ہے انسان کی. اب اسے پورا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، دوسروں کے پاس ظلم و زیادتی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے لڑکی والوں کے ساتھ. وہ بیچارہ نا کیا کر رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، محنت کر رہا ہے کہ جہیز اکٹھا کرنا ہے. تو یہ کیا ہو رہی ہے اس کے ساتھ، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں دنیا میں آج ہم نے بہت سارے رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے، شادی کے جتنے، شادی بیاہ کے جتنے فنکشن ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم ان سب کو پورا کرنے کے لیے کتنے لوگوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں، کتنے لوگوں پر زیادتی کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں کی بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکے، اپنی بیٹیوں کی نکاح کر سکے. تو یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کی، ہم نے ان کا حق مار دیا ہم نے. تو بہرحال اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، اپنے خواہشات کی پیروی مت کرو نا، جس کی وجہ سے ان تعدلوا، تم عدل کے تقاضے پورے نہ کر سکو، عدل و انصاف نہ کر سکو.
آگے کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم تلوو بات کو پلٹ دو گے، الٹ دو گے، بات کو موڑ دو گے، مثال کے طور پر کہ کوئی معاملہ ہے، اب اس معاملے میں ہم نے کیا کر دیا، جھوٹ بول دیا، بات کچھ اور تھی، بات کچھ اور بنا دی، ہم نے پلٹ دیا بات کو، اپنے جملے کو پلٹ دیا، اپنی کہی ہوئی بات سے ہم مکر گئے، ہے نا. تو وہ ان طلبوں میں بہت کچھ آ سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے بات کو پلٹ دینا، الٹ دینا، جھوٹ بول دینا اور غلط بیانی سے کام لینا. او تعرضوا، یا ہم نے کیا کر لی، اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لی، اس وقت ہم اس موقع پر ہم حاضر نہ ہوئے، ہم موجود نہ ہوئے، ہم اس وقت ہم نے جا کر گواہی نہ دی، ہم نے شہادت نہ دی، ہے نا، یا بالکل مکر گئے. بہت کچھ اس کے اندر آ سکتا ہے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یعنی ہم نے نہ تو ہم نے شہادت دی، یعنی نہ تو ہم نے گواہی دی، اور ہم نے کیا کر لیا، عدل و انصاف سے منہ موڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. یاد رکھیے کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کہہ کچھ اور رہے ہو، وجہ کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کر رہے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اس آیت میں اصل میں بہت تسلی کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے، نا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا تعاون کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ہمارے پر کتنے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کون تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کتنی زیادتی کر رہا ہے، کتنی حق تلفی کر رہا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا. اللہ تو باخبر ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ضرور بدلہ دے گا، اس شخص کو بدلہ دے گا اس کا جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے. اور تم نے جو تکلیف اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس تکلیف پر تمہیں اجر دے گا، تمہیں ثواب دے گا، ہے نا. تمہاری یہ قربانی، تمہاری یہ آزمائش، ہے نا، تمہارا یہ صبر اکارت نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس موقع پر تم نے کیا کیا، تم عدل پر قائم رہے یا نہیں رہے، تم نے صبر کیا یا نہیں کیا، تم نے برداشت کیا نہیں کیا، تم نے کوئی اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے اس آیت کی روشنی میں، ہے نا، ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. تو کہیں ہماری زندگی میں ناانصافی تو نہیں پائی جا رہی ہے، کہیں ہم ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ، چاہے بچے کے ساتھ ہو، یا شوہر بیوی کا معاملہ ہو، یا ماں باپ کے ساتھ ہو، یا بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہو، یا کسی رشتے دار کے ساتھ ہو، نا، یا پھر کوئی شہری یا ملکی سطح پر ہو. ان تمام تعلق سے ہم سب کو اپنا اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، ہم کتنے عدل و انصاف کو پھیلا رہے ہیں دنیا میں، ہم کتنی شہادت دے رہے ہیں. کیا ہم انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے، کیا ہم نے کبھی کسی کے حق میں آواز اٹھائی، کیا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی کچھ وقت پہلے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک قانون آیا نا، وہ سب آپ کو معلوم ہے، اور یہ NRC کا اور اس طرح کے جو قانون بنے تھے، تو اس موقع پر نا بہت سے لوگوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں لوگوں نے بہت تکلیفیں سہی نا، مار پیٹ بھی ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے، اور نہ جانے کیا کچھ ہوا، ان کو جیلوں میں بھی بند کیا گیا اور آج تک بند ہے. بہت ظلم و زیادتی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. اچھا، بہت سے لوگوں نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس بس خاموش رہو اور اس پر نہیں بولو. تو کیا یہ صحیح ہے کہ اگر ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور کسی ایک کے ساتھ نہیں، تمام کے ساتھ ہو رہی ہے، تمام لوگوں کے ساتھ، نا، اس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں، ہماری اولاد و نسلی بھی شامل ہیں، اور ہمارے بڑے تمام لوگ شامل ہیں، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہمیں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہیے؟
या मिसाल के तौर पर जैसे हमारी शरीयत पर हमला हुआ तलाक सलासा के सिलसिले में, जो कुछ भी उन्होंने हमारी शरीयत में मुदाखलत करना चाहिए, तो तमाम मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इस जुल्म के खिलाफ ना, कि ये कानून हम नहीं बनने देंगे। तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जब जब हम देखें कि हमारे मुल्क में ना हमारे साथ, जब जब हम देखें कि हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है या मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है किसी भी तरीके से, तो हमें क्या करना चाहिए? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। उस वक्त उस मौका को हम गनीमत समझा करें कि ये मौका अच्छा है इस्लाम की तालीमात को फैलाने का। आपने देखा होगा कि चाहे वो तलाक सरासा वाला मामला हो, उस मौके पर भी क्या हुआ कि लोगों के सामने इस्लाम की तालीमात आई, लोगों ने तलाक को जाना, तलाक का सही तरीका लोगों को मालूम हुआ, जिससे अभी तक लोग नावाकिफ थे, लोगों को पता ही नहीं था कि तलाक का सही तरीका क्या है। अभी तक लोग नमाज रोजा हज ज़कात को ही दीन समझते थे, है ना। अब लोगों को ये मामलात मालूम हुए कि ये क्या है, असल में ये दीन कहाँ तक फैला हुआ है। एनआरसी के सिलसिले में देखा कि जहाँ कहीं भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, इस्लाम की तालीमात बहुत फैले, है ना, बहुत वायरल हुई, चाहे वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो और फिर फेस टू फेस हकीकत में लोगों के सामने आई इस्लाम की तालीमात, है ना। लोगों ने इस चीज को जरिया बनाया इस्लाम की तालीमात को फैलाने का। तो इन तमाम चीजों को हमें क्या, एक हम इसको एक मौका समझा करें कि एक बेहतरीन मौका है ये इस्लाम की तालीमात फैलाने का, है ना। तो इन तमाम मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए। ऐसे तमाम मौके को हम इस्तेमाल करा करें इस्लाम की तालीमात को फैलाने के लिए, कि इस मौके को हम गनीमत जाने और इस्लाम की तालीमात को आम करने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, बहरहाल एक आयत और पढ़ लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्लु व मन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि फ़क़द दल्ल दलालन बईदा। ऐ ईमान वालो, ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने नाजिल की अपने रसूल पर और उस किताब पर जो उसने नाजिल की इससे पहले। और जो इनकार करेगा अल्लाह का और फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और आखिरत के दिन का, तो वो बहुत दूर की गुमराही में भटक चुका है। अब एक मर्तबा फिर क्या किया जा रहा है? ईमान वालों को मुखातब किया जा रहा है और ईमान वालों को मुखातब करके कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, ईमान ले आओ। इस आयत को पढ़कर अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, कि ईमान वालों से कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ, ये क्या बात? जो पहले से मोमिन है, जो पहले से ईमान वाला, उससे क्यों कहा जा रहा है कि ईमान लेकर आओ? इसका क्या मतलब है? इस पर थोड़ा सा हमें गौर व फिक्र करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, ईमान ले आओ, है ना। इस आयत की रोशनी में अगर हम अपना जायजा लें तो क्या है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। आज हमारा नाम तो मुसलमानों जैसा है, लेकिन हमारे अमल इस्लाम के खिलाफ है, हमारा तर्ज जिंदगी इस्लाम के खिलाफ है, हमारी जिंदगी बिल्कुल इस्लाम के बरक्स है, बिल्कुल उलट है। इस्लाम हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता है, सिर्फ हमारे नामों में तो इस्लाम नजर आता है, लेकिन हमारी जिंदगी में इस्लाम नजर नहीं आता है, हमारे मामलात में इस्लाम नजर नहीं आता है। तो कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ नाम के मुसलमान ना बनो, बल्कि अमली मुसलमान बनो, शऊरी मुसलमान बनो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ईमान क्या है और इस्लाम क्या है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ईमान और इस्लाम के तकाजे क्या है, उसके मुतालबात क्या है। तुम्हारा ईमान तुमसे क्या मुतालबा करता है, तुम्हारा इस्लाम तुमसे क्या चाहता है, मालूम होना चाहिए। इस्लाम की मीनिंग क्या है, मुसलमान की मीनिंग क्या है, ईमान की मीनिंग क्या है, मोमिन की मीनिंग क्या है। तो क्या कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, ईमान ले आओ। तो ये इसका मतलब है कि ए ईमान वालों, शऊरी ईमान लेकर आओ, हकीकी ईमान लेकर आओ, है ना। सिर्फ नाम के लिए मुसलमान ना बनो, बल्कि इस्लाम के तकाजे पूरे करने वाली बनो, ईमान के मुतालबे पूरे करने वाली बनो। ठीक है, तो हकीकी और शऊरी ईमान लेकर आना है, सही मानों में ईमान लेकर आना है, अमली तौर पर सबूत देना है कि वाकई हम ईमान वाले हैं, हमारा अमल बोले, हमारी जिंदगी बोले, हमारा रवैया, हमारा सलूक, हमारा बिहेवियर, सब कुछ क्या हो, इस्लाम के मुताबिक हो, ईमान के मुताबिक।
جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے خود ہمارے اپنے اندر بھی اور ہمارے معاشرے میں نا یہ چیزیں بہت بڑھتے چلے جا رہی ہے کہ آج ہمیں نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی روح سے آج ہم ناواقف ہیں، اسلام کی گہرائی سے آج ہم ناواقف ہیں۔ اسلام کو صرف ہم ایک ایسا مذہب سمجھتے ہیں، دنیا میں دوسرے مذہب ہوتے ہیں کہ یہ ہندو مذہب ہے تو یہ عیسائی مذہب ہے تو یہ کیا ہے، یہ یہودی ہے، تو ایسے ہی یہ کیا ہے، اسلام مذہب ہے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، لیکن نہیں پتا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کے احکامات کیا ہے، اسلام کے آرڈر کیا ہے، کچھ نہیں پتا، کیا ہے شریعت، کیا ہے قرآن، کیا ہے حدیث، کچھ نہیں پتا آج، نہ ہمیں پتا، نہ ہماری اولاد نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہے نا، اسلام کی تعلیمات سے ہم بالکل ناواقف اگر دیکھا جائے تو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صحیح ایمان لے کر آؤ، صحیح طور پر ایمان لے کر آؤ، واقعتاً ایمان لے کر آؤ، حقیقتاً ایمان لے کر آؤ۔ تو اب ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ایمان کس کس چیز پر ہونا چاہیے، تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ دیکھیے ہم سب نے بچپن میں جو ایک ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہم یاد کرتے تھے، رٹتے تھے، وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن آج وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد، کہ میں ایمان لے کر آیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو یہ تمام چیزیں صرف ہمیں اپنے زبان سے ہی نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اقرار باللسان کے ساتھ و تصدیق بالقلب، دل کی گہرائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بولنا ہے۔ اور کیسے کہ اعمال سے اس کا ثبوت، اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت دینا کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارا عمل ثبوت دے۔ تو زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا، عملی طور پر ثبوت دینا ہوگا کہ باقی ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ایمان باللہ میں کیا کیا شامل ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا وجود، اللہ کی ہستی ہے، اور کیا ہے، وہ اکیلی ہے، تنہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، بے نظیر ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجھی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں، اللہ کی تمام صفات پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ کے حقوق پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کریں گے، اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ ہی سے دعائیں کریں گے، اللہ ہی کا حق ہے کہ ہم اس کے آگے ماتھا ٹیکیں گے، ناک رگڑیں گے، اس کے آگے سر جھکائیں گے، کسی کے آگے نہیں، یہ صرف اللہ کا حق ہے، دعائیں سے خوشی سے مانگیں گے، اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام چیزوں پر ایمان لے کر آنا، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے حقوق پر ایمان لے کر آنا، اور کس چیز پر ایمان لے کر آنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ ہی کی کیا ہے عبادت کرتے ہیں، وہ معبود نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھی اور ساجھی نہیں ہے، اللہ کے برابر ہمسر نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں اللہ کے خدائی میں شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، انگنت فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت سارے ذمہ داریاں دی ہیں، فرشتے اپنے اپنے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ذرا سی دیر نہیں کرتے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں۔ تو ان تمام باتوں پر ایمان لے کر آنا کہ فرشتے وحی الہی لے کر آئے، فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، فرشتوں کے ہاتھ میں بارش کا نظام ہے، کسی کے ہاتھ میں تو کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کوئی موت کا فرشتہ ہے تو کوئی اعمال ریکارڈ کرنے والا ہے تو کوئی خبر میں سوال جواب کرنے والا ہے، تو کوئی جہنم کے داروغہ ہے تو کوئی جنت کے فرشتے ہیں، ہے نا، یہ تمام ذمہ داریاں فرشتوں کو ملی ہوئی ہیں، بہت سارے ذمہ داریاں ملی ہوئی ہیں فرشتوں کو، ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آنا، اور اللہ کی تمام
اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے، میرے خیال سے شاید میں آگے بڑھ چکی ہوں، میں نے بیچ کا چھوڑ دیا. کہا یہ جا رہا تھا کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ پر. اس کے بعد یہ تھا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. اللہ کے رسول کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے رسول بھیجے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انگنت رسول بھیجے. اور رسول جو آئے، رسول کے میننگ آپ سب جانتی ہیں کہ اللہ کا پیغامبر، اللہ کا پیغام لانے والا، اللہ کا قاصد، میسنجر، اللہ کا میسج لانے والا. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی وحی اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا. رسالت کے فرائض انہوں نے انجام دیے، انہیں نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر معمور فرمایا گیا. انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری کو کما حق وہ انجام دیا. ہر رسول کو اس کے قوم میں بھیجا گیا، اسے شریعت لے کر بھیجا گیا، آسمانی کتابیں لے کر بھیجا گیا. انہوں نے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے شریعت کو دنیا میں نافذ کیا. اور پھر آخری رسول آئے. اب وہ کیا ہے؟ خاتم المرسلین، خاتم النبیین ہے. ان پر رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے، نبوت کا کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. تو ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آنا. اور آخری رسول جو آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، ایمان ماننے کے ساتھ ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت بھی فرض اور لازم ہے. ان کی اطاعت بھی ضروری اور واجب ہے کہ ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت بھی کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اور اس کتاب پر ایمان لے کر آنا ہے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی. اور اس کتاب پر، اچھا وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور وہ کتاب جس سے پہلے نازل کی. اب پہلے سب سے پہلے کس کتاب کا ذکر کیا گیا؟ قرآن کریم کا ذکر کیا جا رہا ہے. قرآن کریم ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اور اس کے لیے آپ دیکھیے کہ نزلہ کا لفظ آیا ہے. اور نزلہ کے میننگ میں آپ کو بتا چکی ہوں کئی مرتبہ کہ آہستہ آہستہ کوئی چیز اتارنا، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم یک بار کی نازل نہیں ہوا اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر، بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا نا، حالات کے اکارڈنگ. اور جس چیز کی ضرورت تھی نا، ضرورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل. تو نزلہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے مختصر عرصے میں نازل ہوا ہے. تو قرآن کریم پر ایمان لے کر آنا، اس کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے کہ یہاں پر دیکھیے اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں ایمان ہے کیا. ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمان ہو جائیں، آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور اب آپ مسلمان ہو گئے، اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھ لیجیے نا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں ایمان ہے کیا. اصل میں ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم صرف اللہ ہی کو مانیں گے. اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مانی جائے اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت کی جائے، اور خصوصی طور پر آخری رسول کی اتباع فالو کیا جائے، آخری رسول. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تعلیمات پر ایمان لے کر آنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل میں ایمان، کہ رسول کی اتباع کرو اور قرآن کریم پر ایمان لے کر آؤ، قرآن کریم کو فالو کرو. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو اس کے رسول پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن کریم پر ایمان لے کر آؤ، قرآن کریم کی تعلیمات پر چلو. والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. تورات، زبور، انجیل اور جو دوسری آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا کہ وہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی تھی، وہ اپنے اپنے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر نازل کی کتابیں، ان پر ایمان لے کر آنا ہے. دیکھیے اور کتابوں کے تعلق سے انزلہ کا لفظ ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ اور کتابیں یک بار کی دے دی گئی ہیں، ایک ہی بار میں. تورات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی اور کہا کہ اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ. تو اب لیکن قرآن کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو اس کتاب پر ایمان لے کر آنا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے نا، اس پر بھی ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، اللہ ہی کے نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن ان کو فالو نہیں کرنا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش ہے، اپنے طرف سے باتیں ملا دی گئی ہیں. اور پھر اب کیا ہے، اب آخری کتاب آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کا قانون،
आखिरी शरीयत, अब उसे फॉलो करना है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अब उसे माना जाए। अब ये कहा जा रहा है कि इसके बरक्स, ईमान के बरक्स क्या है? वमन यकफुर कुफ्र, जो इनकार कर दे, जो कुफ्र करे, जो माने नहीं। किस किस चीज का कुफ्र करे, किस किस चीज का इनकार? अल्लाह का इनकार कर दे, अल्लाह ही को ना माने। बहुत से लोग अल्लाह की जात ही को नहीं मानते कि अल्लाह ताला का कोई वजूद है, कोई हस्ती है, इस पर ईमान नहीं रखते। कुछ लोग अल्लाह को तो मानते हैं कि हाँ अल्लाह ताला तो है, लेकिन अल्लाह की सिफात पर ईमान नहीं रखते हैं। यानी वो अल्लाह की जात में शिर्क करते हैं कि अल्लाह ताला तो है, लेकिन उस तक हमारी बात पहुंचाने वाला कोई हो, कोई है। अल्लाह के साथ साथ दूसरे माबूदों को मानते हैं कि ये हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। ये अल्लाह की सिफात में गुलू करते हैं। और कुछ लोग अल्लाह के हक में कि अल्लाह ताला के अलावा और दूसरी चीजों को सजदे करते हैं। कुछ खबरों के आगे सजदे कर रहे हैं, कुछ इंसानों के आगे सजदे कर रहे हैं, कुछ और दूसरी चीजों के आगे सजदे कर रहे हैं। अल्लाह के हक में अल्लाह ताला की हक तलफी कर रहे हैं, अल्लाह ताला का हक मार रहे हैं, दुआएं किसी और से कर रहे हैं, जरूरतें किसी और के आगे रख रहे हैं, परेशानियां किसी और के आगे रख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि वमन यकफुर बिल्लाहि, जो अल्लाह का कुफ्र करे, इनकार करे अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ, अल्लाह के हुकूक के साथ, और उसके फरिश्तों का इनकार कर दे, उसकी किताबों का इनकार कर दे, उसके रसूलों का इनकार कर दे। यानी कुफ्र किसी भी तरीके से इंसान कर सकता है। फरिश्तों को ना माने, फरिश्तों पर ईमान लेकर ना आए, अल्लाह की किताबों को ना माने, अल्लाह के रसूलों को ना माने, आखिरत के दिन को ना माने कि मैं नहीं मानता हूँ कि मरने के बाद मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा, कोई हिसाब किताब होगा, मुझे अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा। इस चीज को माने नहीं इंसान। तो ये तमाम चीजें, ये सब कुछ क्या है? ये फकत दल्ला दलालम बईदा, ये बहुत दूर की गुमराही है। ये दलालत है। ये बहुत दूर का भटकना हो गया। यानी इंसान इतने दूर चला गया गुमराही में, कुफ्र इंसान को ना गुमराही के दलदल में फंसा देता है। गुमराही की, जिसको हम कहना चाहिए कि आखिरी इंतहा, पस्ती, गहरी खाई, है ना, कुफ्र इंसान को इंतहाई जलील और हकीर और पस्त कर देता है, इंतहाई नीचा और कमतर बना देता है, बहुत दूर की गुमराही में इंसान को फेंक देता है। तो जहां तक भी हो सके कुफ्र से बचने की जरूरत है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की अजीम दौलत से माला माल फरमाया। हम सब के पास अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कम है। शायद पढ़कर एहसास हो रहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ईमान वाला बनाया। लेकिन जरूरत इस बात की कि अल्लाह ताला हमें वाक़अतन ईमान वाला बना दे, हकीकतन ईमान वाला बना दे, शऊरी तौर पर अल्लाह ताला हम सबको मोमिन बना दे, अमली तौर पर अल्लाह ताला हम सबको मोमिन और मुस्लिम बना दे। ठीक है, तो हम सिर्फ नाम के मुसलमान ना हो, बल्कि अमली मुसलमान हो, शऊरी मुसलमान हो, और मरते दम तक ईमान पर कायम रहें। ये भी असल चीज है। मरते दम तक हम कुफ्र ना करें, ये भी बहुत अहम पॉइंट है। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह ताला तुमने हमें हिदायत दे दी है, अब तो हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर देना। दुआ करना चाहिए, और ईमान लाने के साथ साथ ईमान पर इस्तिकामत का सबूत दे, ईमान पर कायम रहें और जमे रहें, चाहे कितनी परेशानियां आए, कितनी मुसीबतें आए, कितनी तकलीफें आए, चाहे अपनी जान देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा ना करें, ईमान को बेचे नहीं, ईमान रुखसत ना हो जाए। आज हम जरा जरा से फायदों के खातिर, दुनिया के फायदों के खातिर, जरा सा पैसा सामने देखकर हमारा ईमान रुखसत हो जाता है, ईमान को बेच देते हैं। तो होना क्या चाहिए कि मर जाएंगे, ईमान का सौदा ना करेंगे, ये हमारा नारा होना चाहिए। चलिए, टाइम ओवर हो चुका है, इतना रहने देते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी को कोई बात कहनी हो या कोई सवाल करना हो तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर कोई सवाल नहीं है तो फिर बंद कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।